ایسے شخص کا بلا عذر مسجد سے نکلنا منع ہے۔ اگر وہ بلا عذر مسجد سے نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ تھوڑی دیر ہی کے لیے کیوں نہ نکلا ہو۔ دوسری یہ چیز کہ اگر کوئی شخص مسجد سے تو شرعی عذر سے نکلا، لیکن اس نے اپنا جو شرعی عذر تھا، جو ضرورت تھی، اس کو پورا کرنے کے علاوہ کچھ وقت بغیر ضرورت کے گزارا، تو وہ وقت گزارنا اس کے اعتکاف کو توڑ دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باہر اپنی شرعی حاجت کے لیے گیا، لیکن اس کو راستے میں قرض دار نے، قرض خواہ نے، جس نے قرض لینا روک لیا، تو اس روکنے کے وقت کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسجد سے تو نہیں نکلا، لیکن مسجد کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ واجب اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہیں، ان کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کے معاملات میں بھی کسی بھی حالت میں اگر ان کا روزہ ٹوٹا تو ساتھ ہی ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ اعتکاف کے دوران وہ بے ہوش ہو گیا، یا اس پہ جنون طاری ہو گیا، یا مرگی جیسے ہوتی ہے وہ طاری ہو گیا، اور اس حالت میں اس کا وقت گزر گیا کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکا، روزہ نہیں پورا کر سکا، آئندہ دن اس نے روزہ نہیں رکھا، تو روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، لہٰذا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ آپ سادہ سا کلیہ ذہن میں رکھ لیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہی چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھولے سے اگر کھایا پیا تو اسے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو کوشش کریں ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے والے مرد و عورت اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ عبادات ریاضت کا خیال رکھیں، اعتکاف میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو سے گریز کریں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، لہذا معتکف حضرات کوشش کریں کہ گفتگو نہ کریں، دوستوں سے گپیں نہ لگائیں، آپس میں بھی ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر